اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں ایک نیا حصہ سوم، دو حصے میں اس کے پڑھ چکے ہیں۔ حصہ سوم جو ہے نبوت اور امامت کے متعلق، کہ جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے کس کے بارے میں پڑھ لیا ہے؟ شرک وغیرہ پڑھ لیا۔ آئیے نبوت و امامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ فصل اول میں کیا کیا پڑھیں گے ہم؟ نبوت و رسالت، صحیح ہے۔ اور اس کے تحت ہم لوگ پڑھیں گے فلسفہ نبوت، معجزہ اور نبوت، نبوت اور عصمت، سہو النبی کا مسئلہ۔ سہو کس کو کہتے ہیں؟ بھول کو، غلطی کو۔ سہو النبی یعنی آیا نبی سے بھول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، صحیح ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ختم نبوت کا عقیدہ، کہ جو اہم عقیدوں میں سے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ، صحیح ہے۔ قادیانی مذہب آپ کے سامنے ہوگا۔ نسخ کے محال ہونے کا شبہہ، اسلام کے آفاقی نہ ہونے کا شبہہ، یہ پہلی فصل ہوگی مولانا۔ پہلی فصل کے عنوان میں جو ہمارے نبوت اور رسالت کے عنوان سے، اس میں اتنے عناوین کے تحت ہماری گفتگو ہونے والی ہیں۔ فصل دوم میں آئے گی حقیقت اور احکام امامت۔ فصل سوم میں نصوص امامت، جو اہم ترین ہماری فصل قرار پائے گی، صحیح ہے۔ چونکہ امام کی امامت کی کیا ملیں گی ہمیں؟ اس میں نصوص ملیں گی کہ ہم دلیلیں کیا دیتے ہیں امام کی امامت۔ غیر رسول کی رسالت کے بارے میں تو قرآن میں گواہی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، لیکن امامت کے بارے میں کس طرح سے ہم امام کی امامت کو ثابت کریں گے؟ اسلام میں مہدویت، یہ اہم فصل قرار پائے گی ہماری۔ مسئلہ رجعت، اور اس کے بعد فصل ششم غلو اور غالی۔ آئیے ہم فصل اول کی ابتدا کرتے ہیں۔ فصل اول ہے نبوت اور رسالت کے متعلق۔ کہہ رہے ہیں عقیدہ نبوت دین اسلام کی ضروریات بلکہ تمام آسمانی ادیان کے مسلمات میں ہے۔ عقیدہ نبوت دین اسلام کی ضروریات بلکہ تمام آسمانی ادیان کے مسلمات میں ہے، یعنی جتنے بھی آسمانی دین ہیں سب نبی کی نبوت کے قائل ہیں۔ یہودی بھی قائل ہیں، عیسائی بھی قائل ہیں۔ پوری تاریخ بشریت میں انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا نے مسلسل انبیاء بھیجے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس سلسلے میں اسلامی مذاہب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت بھی اسی بات کو اقرار کرتے ہیں کہ پہلے نبی کون ہے؟ جناب آدم، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صحیح ہے۔ ایران بھی یہی مانتا ہے اور سعودیہ بھی یہی تسلیم کرتا ہے۔ البتہ نبوت سے متعلق بعض جزئیات، صحیح ہے، نبوت کے متعلق بعض جزئیات، مثلا حقیقت و ارکان معجزہ، صحیح ہے۔ آیا معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ نبوت کا رکن ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ان کو معجزہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ حدود و مراتب عصمت، اس کی حد کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟
کس حد تک وہ معصوم ہوتے ہیں. حقیقت و بنیاد عصمت، عصمت ان کو کس بنیاد پہ ملتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. وجوہ اعجاز قرآن، قرآن کس طرح سے معجزہ ہے، کن وجوہات کی بنا پہ معجزہ ہے. جیسے مسائل میں اسلامی متکلمین کے نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ سب جزئی مسائل ہو گئے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے، کوئی کچھ مانتا ہے کوئی کچھ مانتا ہے. اس فصل میں ہم نبوت کے کلی مسائل شیعی نقطہ نظر سے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. سمجھ گئے؟ اس فصل میں ہم نبوت کے کلی مسائل کس نقطہ نظر سے، شیعی نقطہ نظر سے اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. فلسفہ نبوت مولانا کہہ رہے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فلسفہ نبوت کے سلسلے میں مندرجہ ذیل نکات بیان فرمائے ہیں. پہلا، خدا اور انسان کے درمیان فطری میثاق کی تجدید. خدا اور انسان کے درمیان فطری جو انسان کے داخل میں پائی جاتی ہے اس میثاق کی تجدید. لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، نعمت الہیہ کی یاد دہانی. وَيَذْكُرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، صحیح ہے، نعمت الہی کی یاد دہانی. اب یہ سب دیکھیے مولانا، مولا کائنات نے کس کو بتایا؟ فلسفہ نبوت کو. نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ تو کہا ہے نعمت الہی کی یاد دہانی کے لیے. چونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ فراموش کر جاتا ہے، توجہ نہیں دیتا. نبی کا کام ہوتا ہے کہ اسے احساس دلائے کہ یہ نعمتیں تمہیں کہاں سے مل رہی ہیں. اس کے علاوہ قدرت نے ہم سے عہد لیا ہے، اور یہ عہد جب لیا تھا وہ عہد ابھی آج یاد نہیں ہے، تاکہ اس عہد کو نبی کیا کریں؟ یاد دلائیں. خدائی پیغام بندوں تک پہنچانا اور اس کی تبلیغ کے ذریعے ان پر دلیل قائم کرنا. نبی کا جو فریضہ جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو ہم تک کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا ہے. اور صرف پہنچاتا نہیں ہے بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور اس پر دلیل کو بھی قائم کرتا ہے. وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، انسان کو عقل و خرد کے استفادے کے لیے آمادہ کرنا تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے. قرآن میں متعدد جگہ کہا گیا تفکروا لعلکم تعقلون. صحیح ہے، کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ اپنی عقل کا استعمال کریں. جناب ابراہیم کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ چاند کو دیکھا، کہا یہی میرا خدا ہے. صبح ہوئی، وہ جب غائب ہو گیا کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ہمارا خدا نہیں ہے. کیا تھا؟ ان کی عقل کو جھنجھوڑنا تھا تاکہ وہ بیدار ہو. تو کس کا کیا کرتا ہے؟ پیغمبر کا کام کیا ہوا؟ انسان کو عقل و خرد کے استفادے کے لیے آمادہ کرنا. کبھی کبھی انسان کو آپ دیکھیں گے کسی کو مشورہ دیں گے، سامنے کی بات ہوگی اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہا. وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، عقل کے دفینوں کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اثارہ کرتے ہیں. اثارہ کرنے یعنی ابھارنا.
وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، قدرت و حکمت الہیہ کی نشانیاں بندوں کو دکھانا، جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بندوں تک پہنچانا اور ان کو سکھانا۔ وَيَرَوْهُ الْآيَاتِ الْمُقَدَّرَةِ مِنْ سَقْفِ فَوْقِهِمْ مَرْفُوعٍ وَمَهَانٍ تَحْتِهِمْ مَوْضُوعٍ۔ ہدایت انبیاء سے استفادے کی استعداد رکھنے والوں پر اتمام حجت کرنا۔ وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلَّا تَجِبُ الْحُجَّةُ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ۔ سب نحو البلاغہ سے لیا گیا ہے، ایک اور دو اور ایک، پانچواں اور چھٹا لگا لیے، زیر زبر لگائیے چلیے۔ ہاں وَيُصِيرُوا لَهُمْ، کہاں گیا یہ رہا، وَيُصِيرُوا لَهُمْ، چوتھے میں آئیے، 4 نمبر میں آئیے، پہلے چلے آئیے آپ، چلیے اوپر آئیے پھر، ہاں یہاں پہ آئیے، لِيَسْتَعْدُوهُمْ، پہلے پہ آ جائیے، اسی خطبے سے ہے، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، میثاق فطرتہ، اور اس کے بعد ہے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ، دیکھا، وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَيُصِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَيُرُوهُمْ، وَيُ یہ پہ پیش، را پہ پیش، وَيُرُوهُمْ آیَاتِ نہیں، وَيُرُوهُمْ یہاں نہیں دیا ہے، ایسے آیات دیا ہے، یہاں الف لام کے ساتھ دیا ہے نا، لیکن اس میں بنا الف لام کے ہی دیا ہے، ہاں، اور میرے خیال سے ہوگا بھی نہیں، معلوم کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہو جائے گا، مقدرہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مضاف الف لام سے خالی ہی ہوتا ہے، ہاں دیکھ لیں گے، پورا بار اعراب دیکھنا پڑے گا۔ المقد کیوں نہیں آتا، مضاف پہ کیوں نہیں آتا، یہ کس نے کہا؟ اپنے پیچھے کے حساب سے آ جائے گا، اور پھر یہ کیا ہے، وہ ہے جمع مؤنث سالم ہے،
دیکھنا ہوگا کہ موصوف ہے کہ مضاف ہے. چلیے دیکھیں کیا لکھا. آیات المقدرات من سقف من سقف فادو ظرف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع. ہو گیا. اس کے بعد لکھیے اس کا وہ کیا ہے حوالہ. خطبہ 144 پہ جانا ہے. یہ سارے نمبر ہے نا. وعلیکم السلام. وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لئلا تجب الحجة لهم بترك الاعذار إليهم. ٹھیک ہے. یہ چھٹی خصوصیت تھی کہ جو انبیاء انجام دیتے ہیں اور یہ سب کلام مولائے کائنات. کہہ رہے ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کس دلیل سے بعثت انبیاء کی ضرورت ثابت کر سکتے ہیں. امام نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل مطالب بیان فرمائے. وہ مندرجہ ذیل مطالب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.